السلام علیکم۔ دیکھیے مراج صاحب، آپ نے جو بتایا نا تبلیغی نصاب زکریا صاحب نے دیباچے میں لکھا، دو باتیں بڑی اہم ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے مالج نے مجھے منع کر دیا تھا کہ دماغی کام نہیں کرنا ہے۔ اب خود سوچئے کیا ان کو پرابلم ہوگی جو حکیم نے ان کو بتایا، مالج نے بتایا کہ دیکھنا دماغی کام نہیں کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں یہ ان دنوں کے اندر جو فرق کیا کہوں۔ پھر کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ چلو ایک تبلیغی نصاب لکھتا ہوں۔ تو یعنی سب سے بڑا دماغی کام اس نے کیا۔ اور پھر اسی دباچے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چیزیں، یہ وہ واقعات ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دو، بلکہ بار بار پڑھو تاکہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے۔ تو خود انہوں نے عقیدے کا مسئلہ بنایا ہے اس کو، تو بار بار پڑھو یہ قصے کہانیاں تاکہ آپ کا یہ مشرکانہ عقیدہ مضبوط رہے۔ آپ لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو کہ جب پہلی جلد محمد حنیف صاحب نے لکھی تو ان کو کافی وہ پیٹ میں آنتوں میں پرابلم ہو گیا تھا، جس میں ان کا آپریشن بھی ہوا تھا اور بالکل مرتے مرتے بچے تھے۔ تو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا تھا، وہاں ایک ڈاکٹروں کا پورا پینل ہے کراچی میں، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ نہیں صاحب اب آپ یہ لکھنے کا کام چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آپ بیٹھ کے لکھتے ہیں تو اس میں آپ کی آنتوں کے اندر کوئی پرابلم پیش آتی ہے پیٹ کے اندر، تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اب آپ بیٹھ کے لکھ سکیں۔ تو بجائے اس کے کہ ڈاکٹروں کی بات مانتے، محمد حنیف صاحب نے کھڑے ہو کے لکھنا شروع کر دیا، کھڑے ہو کے لکھنا شروع کر دیا۔ اس قدر جنون تھا ان کے اوپر کہ میں مودودی کا پورا مقابلہ کروں۔ اس نے اگر 6 جلدیں لکھی ہیں تو میں بھی پوری 6 جلدیں لکھوں گا، کوئی تاریخ میں اپنا نام چھوڑ کے جاؤں۔ تو یہ معاملہ انہوں نے کیا۔ پھر دیکھیے جب ان کے شرک کی نشاندہی کی ہے تو 5 سال میرے خیال میں یہ تفسیر رکی رہی ہے، کیونکہ جب یہ بالکل اس وقت پرنٹنگ پریس میں جانے والی تھی جب یہ مسئلہ سامنے آیا، کیونکہ انہوں نے پہلے آگے پیچھے بتایا تھا کہ یہ سورہ یوسف کی میں یہ تشریح کر رہا ہوں، تو اسی وجہ سے وہ مجھے بھی انہوں نے بھیجا تھا ایک، تو اور لوگوں سے بھی انہوں نے گفتگو کی، ارشد ظفر صاحب سے بھی گفتگو کی تھی انہوں نے کہ اس بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا وہی عقیدہ ہے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، سجدہ شکر ہے۔ تو محمد حنیف صاحب کہنے لگے پھر تو شخصیت پرستی ہے۔ ان کا شخصیت پرستی کیسے ہے؟ یعنی جو صحیح تفسیر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ نے کی ہے وہ ماننا شخصیت پرستی ہے؟ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ محمد حنیف صاحب کی بات ماننا یہ شخصیت پرستی ہے، کیونکہ حنیف صاحب کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہمیں قرآن کا عقیدہ ماننا چاہیے، جو قرآن میں جس طریقے سے آ گیا وہ بالکل حق ہے۔ تو قرآن میں تو یہی آیا ہے کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، سورہ مریم 58 نمبر آیت اس کی نص ہے۔ اور پھر سورہ یوسف کا بھی مضمون اسی طریقے سے ہے کہ اس خاندان نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں، صبر کی زندگی بسر کی، اور جب اللہ نے مشکلات کو ختم کیا اور خوشحالی کا دور لایا تو پورا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گئے۔ تو یہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ پہلے ایمان خراب ہوتا ہے بندے کا، تب وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے، اس کا دماغ ہی ادھر جاتا ہے، جس طرح کی اینک پہنی ہوئی ہو اسی طرح اس کو چیز نظر آتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے سرخ اینک پہنی ہے اس کو ہر چیز سرخ نظر آئے گی جی، جس نے سبز اینک پہنی ہوئی ہے اس کو ہر چیز سبز نظر آئے گی جی۔ اسی طرح جس کے دماغ کے اندر شرک ہے، جس کے خون میں شرک ہے اور نظریات میں شرک ہے، اس کو اسی طرح نظر آئے گا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ واقعی ان کو نظر آتا ہے اسی طریقے سے، چونکہ دماغ میں شرک ہے، اور ہمیں بالکل اسی طریقے سے نظر آتا ہے کہ پوری طرح یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، سجدہ شکر تھا، موقع بھی تھا، اور پورے قرآن کا مضمون بھی ہے، پورے انبیاء کی دعوت یہی ہے۔ اور اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانا جائے تو پورے جو دین اسلام کا ایک مزاج ہے، پھر قرآن کی جو دعوت ہے، دعوت القرآن یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ ہے، تو نبیوں کی دعوت اس کے ساتھ یہ چیز ٹکراتی ہے، بالکل میل نہیں کھاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا محمد حنیف صاحب نے اس کو اس کے اندر ڈال کے، چونکہ عقیدہ ان کا خراب تھا، تو یہ 5 سال ان کو موقع ملا تھا، ہر اینگل سے یہ چیز ان کو سمجھائی جا رہی تھی، بتائی جائے، لیکن یہ ضد میں آ گئے۔ بغیم بینہم، یہ جو قرآن کے اندر آیا، ان مولویوں نے جو دین کو بگاڑا، یہود و نصارہ کے آپس میں ضد کی وجہ سے، علم آنے کے بعد تو یقین کیجیے تھوڑی سی حیرانگی ضرور ہوتی تھی
کہ یہ کیا معاملہ ہے، علماء تھے، یہ ضد کی وجہ سے انہوں نے آخرت اپنی برباد کر دی، اتنی زبردست قسم کی جنت کی پرواہ نہیں کی، اتنا خوفناک جہنم انہوں نے لینا قبول کر لیا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ تو لیکن جب یہ ان کا ماحول دیکھا نا، محمد حنیف کا، سعید احمد کا، انیس الدین کا، یعقوب علی کا، فیاض محمود باجوہ کا، قاری خلیل الرحمان کا، حکیم رمضان کا، یہ جو انداز دیکھا، یہ ضد بازیاں تھیں ان کی، یقین کیجیے آپس میں ضد کی وجہ سے کٹے لڑے آپس میں اور عوام کو برباد کر دیا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح دنیاوی لحاظ سے یہ اوپر والے لڑ رہے ہیں آپس میں، عمران خان، شہباز، نواز شریف اور یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور نیچے عوام برباد ہو رہی ہے، عوام کی کوئی نہیں سن رہا، وہ آپس میں کٹے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نوچے جا رہے ہیں اور مفادات ہیں سمیٹتے ہیں اپنے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کے لیے۔ بالکل یہی معاملہ ان کا ہے کہ محمد حنیف اپنے اقتدار کی وجہ سے کہ اب اگر میں چھوڑوں گا اس طریقے سے تو لوگ کیا کہیں گے سارے، اور پھر جو دوسرے ہیں وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہ اسی کی سائد لیتے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، کل قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ ہمیں تو یقین کی یہ بالکل یہی چیز میرے سامنے تھی کہ دیکھو ایک طرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بھیڑیے کی طرح پڑیں گے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ اگر میں نہ بولا تو کل قیامت کے بعد یعنی اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو مالک جب پوچھے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا وہاں، یہ تو نہیں بچا سکیں گے، صرف اس وجہ سے میں کھڑا ہوا ہوں اس ارادے اور عزم کے ساتھ۔ اور یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اور زیادہ مضبوط کیا، اور زیادہ مضبوط ساتھی بھی دیے اور زیادہ دلائل دیے، اللہ تعالیٰ نے زیادہ دلائل ملے ہیں، پہلے سے زیادہ دلائل ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہے بھائی ان کی۔